ویلکم بیک ناظرین، پروگرام پاک ہے رمضان میں ایک بار پھر میں ہوں آپ کے ساتھ۔ ناظرین، بہترین دوست کون ہے؟ وہ جو آپ کو نیکی کی طرف دعوت دے۔ واہ، کتنی اچھی بات ہے نا یہ، کہ اگر آپ ایک اچھا عمل کرنے جا رہے ہیں تو کیوں نہ اپنے دوست سے بات کریں، اس کو بھی سمجھائیں۔ جیسے کہ کتنی اچھی بات لگتی ہے جب عورتیں رمضان مبارک کے مہینے بھی خاص کر کے تفسیر سے قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی ہیں یا درس سننے جاتی ہیں، ساتھ ساتھ وہ اپنی دوستوں کو بھی لے کر جاتی ہیں۔ جب ہم شاپنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہائی ٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں، پارٹیز میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار ہمارے دوست ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو ہم کیا یہ نہیں چاہتے کہ جب ہم جنت میں جائیں ہمارے پسندیدہ لوگ ہوں ہمارے ساتھ، ہمارے دوست ہوں؟ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ جب آپ کوئی اچھا عمل کریں اس کی ترغیب اپنے دوستوں کو بھی دیں، اپنے قریبی لوگوں کو بھی دیں۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنے اسی پروگرام کی طرف جس کا نام ہے رمضان اور خواتین۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خواتین اور رمضان کے ساتھ آپ کی میزبان بطول زہرا حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم مختلف موضوعات پر مسلسل گفتگو ہماری چل رہی ہے، اور پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی تھی تلاوت قرآن پر، اور آج بھی ہم اپنے اسی موضوع کو، اسی ٹاپک کو جاری رکھیں گے، یعنی کہ آج کی ہماری گفتگو بھی تلاوت قرآن پر ہوگی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، رمضان کا عظیم اور مقدس ترین مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں لوگ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم عام دنوں میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اگر ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو سمجھیں ہم نے 1000 آیتوں کی تلاوت کی۔ پروردگار عالم اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا اتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث ہے آپ کی، کہ جس نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی گویا اس نے 10,000 مرتبہ حج کو ادا کیا، 10,000 مرتبہ عمرہ کیا، 10,000 غلام آزاد کروا دیے، 10,000 راہ خدا میں جنگیں لڑیں، 10,000 بھوکوں کو شکم سیر کروا دیا، اور 10,000 بے لباس کو لباس عطا کر دیا۔ اور پروردگار عالم جب اس کا بچہ، کسی کا بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے ہر حرف کے عوض 1000 نیکیاں اس کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور 1000 گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ تو سوچئے کہ اگر ہمارے بچے قرآن کی تلاوت کریں گے تو نہ صرف ان بچوں کو اس قدر ثواب ملے گا، ان کے ماں باپ کو بھی پروردگار عالم کس قدر ثواب عطا کرتا ہے، کس قدر درجات بلند کرتا ہے، کہ ایک ایک حرف کے 1000 معانی ہیں۔ قرآن ہدایت الہی کا ایسا باغ ہے جس میں ہدایت کے اتنے چراغ روشن ہیں کہ پوری کی پوری ایک کہکشاں بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرآن کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن انوار الہی کا باغ ہے۔ تم قرآن کی بہت خوبصورت بات ہے، کہتے ہیں قرآن کے اس طرح سے دوست بن جاؤ، قرآن کے اس طرح سے ساتھی بن جاؤ، قرآن کی اس طرح سے ہم نشینی اختیار کرو، قرآن سے اس طرح سے محبت کرنے لگو کہ زندگی میں جب بھی کسی مشکل کا، کسی پریشانی کا، کسی مصیبت کا سامنا آئے تو اللہ کی اس کتاب کو کھول کر پڑھ لیا کرو، تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور قرآن سے محبت کرو، قرآن کے دوست بن جاؤ، قرآن کے ساتھی بن جاؤ۔ اس کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال دیکھیے، عام طور پر دیکھتے یہ ہیں، اگر کسی کی شخصیت دیکھنی ہو کہ بھائی یہ کس ماحول میں رہتا ہے نا، اس کے دوست احباب کیسے ہیں،
اس لیے دوست احباب کو اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ وہ صفات انسان میں جیسی دوستی ہوتی ہے، جیسی گیدرنگ ہوتی ہے، کہتے ہیں وہی صفات انسان میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم قرآن کے دوست بن جاؤ، قرآن کے ساتھی بن جاؤ، قرآن کی ہم نشینی اختیار کرو۔ جب قرآن کے دوست بن جاؤ گے، قرآن کے ساتھی بن جاؤ گے، اس کی صفات تمہارے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس وقت ایک بہت خوبصورت مثال ذہن میں آئی۔ ایک ایرانی شاعر کہتا ہے ایک گیلی اور خوشبودار مٹی لی۔ دیکھیں شاعر تو ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ ایرانی شاعر نے گیلی اور خوشبودار مٹی اپنے ہاتھوں میں لی اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم مشک ہو یا عنبر ہو، تم میں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ پھولوں کی خوشبو بھی کچھ نہیں ہے۔ تو وہ مٹی کہتی ہے شاعر سے کہ میں نہ ہی مشک ہوں نہ ہی عنبر ہوں، کچھ عرصہ مختلف پھولوں کی صحبت میں رہنے کا موقع مل گیا، وہ خوشبو میرے اندر منتقل ہو گئی۔ کتنی خوبصورت مثال۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم قرآن کی ہم نشینی اختیار کرو، قرآن کے ساتھی اور دوست بن جاؤ۔ جب دوست بن جاؤ گے اس کی صفات تمہارے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی، تمہارے قلب میں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور تمہارا قلب پاک و طاہر ہوتا چلا جائے گا، تمہارا قلب نورانی ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ قرآن ایک نور ہے، قرآن انوار الہی کا باغ ہے۔ اس میں اتنی ہدایت ہے اگر ہدایت لینے والا ہو کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ وقت ایک ایسے مقام پر آیا، بہت سارے لوگ کثیر تعداد میں جمع ہیں، بادشاہ کو تقریر کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے بادشاہ کی ایک قاری قرآن نے قرآن کی تلاوت کی اور سورہ رحمان کی مختلف آیات کی تلاوت کی، اور جب ترجمہ بیان کیا کہ جو کچھ ہے اس عرش و فرش پر اس کا مالک و مختار تو پروردگار عالم ہے، بس ایک جملہ، اس قاری قرآن کا ایک جملہ، اس قاری کی تلاوت کا ایک جملہ بادشاہ وقت کے دل پر اثر کر گیا، اور ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں کس وجہ سے غرور کروں، میں کس وجہ سے تکبر کروں، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سب کچھ پروردگار عالم کا ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، خدا جس کو چاہے جتنا نواز دے، وہ پروردگار ذرے سے آفتاب بنا دیا کرتا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک جملے سے ہدایت پا گیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو کچھ اس بادشاہ وقت میں برائیاں تھیں، اس نے تمام برائیوں کو، جو غرور تھا، جو تکبر تھا، سب کو چھوڑ دیا، اور اب اس کے اندر عاجزی اور انکساری آ گئی۔ قرآن کی آیتیں دل پہ اس طرح سے اثر کر گئیں۔ جب اس قاری قرآن کا انتقال ہوا، پوچھا، بہترین درجات ہیں، عالم برزخ میں پروردگار عالم نے بلند مقام عطا کیا ہے۔ جس نے عالم خواب میں دکھا تھا، خواب کے عالم میں پوچھا کہ اے بھائی، دنیا میں ایسا کون سا عمل انجام دیا تھا، خدا نے بہترین مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے عالم برزخ میں۔ وہ قاری قرآن کہتا ہے کہ ویسے تو کوشش کرتا تھا زندگی میں کہ نیک اعمال انجام دوں، لیکن کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ جب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، تو میری تلاوت، میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایک بادشاہ وقت کے دل پہ اثر کر گئے اور اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، غرور و تکبر کو چھوڑ دیا، اور اپنی اس گناہوں سے آلودہ زندگی، جو کچھ گناہوں میں بسر ہو رہی تھی یا جو کچھ بھی گناہ تھے، ان گناہوں کو چھوڑ کر ایک بہترین زندگی گزارنے لگا، اور غرور و تکبر کو چھوڑ کر اس کے اندر عاجزی و انکساری آ گئی۔ تو میری تلاوت کے سبب، تو پروردگار عالم نے میری اس نیکی اور بہترین عمل کے سبب مجھے عالم برزخ میں بہترین مقام عطا کیا ہے۔ تو کیا کہنا اس پروردگار عالم کا کہ جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ وہ رب بہترین نوازنے والا ہے، بہترین عطا کرنے والا ہے۔ تو بس ہمیں بھی چاہیے، جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے بیان کیا تھا کہ ایک عالم دین نے
ایک بہترین عورت سے شادی اسی لیے کی تھی کہ جب اپنے بچے کو لے کر گئے تھے قاری کے پاس کہ آپ اس کو قرآن پڑھنا سکھائیے، اور اس بچے نے روانی سے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں، قاری حیران رہ گئے تھے۔ پوچھا تو اس بچے نے یہی جواب دیا تھا کہ میری ماں اتنا قرآن کی تلاوت کرتی ہے، 4 برس کا بچہ تھا، اتنا قرآن پڑھتی ہے، اتنی قرآن کی تلاوت کرتی ہے کہ اس کے سبب مجھے قرآن زبانی یاد ہو گیا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بہترین درس ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، پروردگار عالم سے دعا ہے، اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور ہمارے بچوں کو قرآن پر چلنے کی، اس کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان بطول زہرا کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔